بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ جناب اسماء امام علی علیہ السلام کے بھائی جعفر طیار کی بیوی تھی۔ جعفر طیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ رسول اللہ کے حکم سے حبشہ چلے گئے تھے۔ جعفر طیار اسلامی فوج کے کمانڈر تھے۔ وہ ایک لمحے کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ جنگ کے موتا میں دونوں ہاتھ کٹا کے شہید ہو گئے۔ رسول خدا نے فرمایا، خدا نے ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ جنت میں اڑ سکیں۔ اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو فرشتوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ جنگ موتا کے بعد ان کی بیوی اکیلی ہو گئی۔ وہ اپنے شہید شوہر پر فخر کرتی کیونکہ اسماء بھی ان کی طرح رسول خدا کے لیے شہادت کی عاشق تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے واپس لوٹے۔ دکھ ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور جعفر کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماء نے خوشی خوشی دروازہ کھولا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر طیار کے بچوں کے پاس گئے، تلوار کو ایک کنارے رکھا اور جناب جعفر کے بچوں یعنی محمد، اون اور عبداللہ کو گلے سے لگایا، ان کو پیار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اسماء ایک برتن میں رسول خدا کے لیے پانی اور کھجور لائیں۔ انہوں نے رسول خدا کے اس کام سے تعجب کیا، لیکن جلدی سمجھ گئی کہ کیا بات ہے۔ جناب اسماء نے پیغمبر سے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے بچوں سے ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ وہ یتیم ہو گئے ہوں۔ رسول اللہ نے اسماء سے فرمایا، خدا نے جعفر کو فرشتوں کی طرح 2 پر دیے ہیں۔ اسماء کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ رسول اللہ نے ان سے کہا، صبر کرو۔ اس کے بعد جناب جعفر کے گھر سے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ کھانا پکاؤ اور 3 دن تک اسماء اور ان کی بچوں کے لیے بھیجو۔ کچھ دن گزرنے کے بعد دن کو اسماء جناب فاطمہ کے گھر آتی اور گھر کے کاموں میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مدد کرتی تھی۔ جب امام علی علیہ السلام کے دشمنوں نے رسول خدا کی بیٹی کو ستایا اور ان پر ظلم کیا، جناب اسماء نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جناب اسماء کو بلایا اور ان سے دل کی بات کی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے آخری دن چل رہے تھے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتی تھی لیکن ایک چیز سے گھبراتی تھی۔ جناب فاطمہ اتنی شرم و حیا والی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی آدمی ان کی کفن کو نہ دیکھے، کیونکہ اس زمانے میں مردوں کو تخت کے اوپر رکھ دیتے تھے اور قبر کی طرف لے جاتے تھے۔ جناب اسماء نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا، بی بی، میں حبشہ میں کچھ دن رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ حبشہ کے لوگ اپنے مردوں کو تابوت میں رکھ کر اس کو اوپر سے چھپا دیتے تھے، جس کی وجہ سے میت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں آپ کے لیے ایسا ہی تابوت بنا دیتی ہوں۔ جناب اسماء تابوت کا نام لیتے ہوئے رونے لگی، لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خوش ہو گئی، کیونکہ اب ان کو اطمینان تھا کہ اب ان کی میت کو کفن کے بعد بھی کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ جناب فاطمہ نے بچوں کے لیے بھی جناب اسماء کو وصیت کر دی تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خدا کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ جناب اسماء نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غسل، کفن وغیرہ میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی مدد کی اور اپنی پوری زندگی امام علی علیہ السلام اور ان کی بچوں کی خدمت کرنے میں لگا دی۔